السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج کے جو ٹاپکس ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا، پھر اس کے بات کریں گے اس کے آخر کب تک میں۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو زرتاج گل کے خلاف نااہلی کی کارروائی سے روک دیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کا استعفیٰ منظور کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور علیمہ خان نے نفی کی ہے کہ ان کے سلمان اکرم راجہ جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے، ان سے کوئی اختلافات ہے، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ضمنی الیکشن میں حصہ لینے سے غیر قانونی سزاؤں اور نااہلیوں کو قانونی جواز مل جائے گا، ایسا کہنا ہے علیمہ خان کا، اور میرے خیال میں یہی سٹانس جو ہے عمران خان کا ہے۔ اس کے علاوہ آج یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا تحریک انصاف کی صفوں میں انتشار پھیل چکا، کیونکہ ان کے ظاہر ہے کہ چیئرمین تو پابند سلاسل ہے، تو اس کے بعد یہ جماعتوں سے ہوتا رہا، ماضی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا، نون لیگ کے ساتھ بھی ہوا، یہی جو مین پارٹیز تھیں۔ اب باری جو ہے وہ تحریک انصاف کی ہے۔ ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف حکومتی کارروائیوں پر جو اپریشن ہے، حکومتی کارروائیاں ہمیشہ ہی اپوزیشن کے خلاف ہوا کرتی ہیں، لیکن اس پر پیپلز پارٹی خاموش کیوں ہے؟ یہ کوشچن اس لیے بھی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کی بڑی طویل جدوجہد ہے، اسپیشلی محترمہ بینظیر بھٹو کی فار دا ریوائول آف ڈیموکریسی، تو یہ خاموش کیوں ہے؟ اور جو اس وقت پنجاب میں صورتحال بنی ہے، ایک طرف تو سیلاب جو ہے وہ بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ ہمارے دوست ہیں جو اسپیکر ملک احمد خان، وہ سنا ہے کہ پچھلے 15-20 گھنٹے سے سیلاب زدہ علاقے میں ہیں، لوگوں کے انخلاء کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ لوگ نہیں نکلیں گے یہاں سے، ان کی جانیں نہیں بچیں گی، تو میں یہیں پہ ہوں۔ آٹے کا بحران جو ہے پھر سے سار اٹھانے لگا ہے۔ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا، پنجاب میں گندم کی قیمت جو ہے ابھی جو ہے 3100 روپے سے من سے اوپر چلی گئی ہے، جو ابھی کی لیٹسٹ پوزیشن ہے، اور یہ گریجولی بڑھ رہی ہے۔ کیا پنجاب حکومت پچھلی سال کی طرح اس سال بھی گندم امپورٹ کرے گی؟ اور گندم کی قلت اور قیمت میں اضافے کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی نے 31 اگست کو وزیر اعلیٰ سندھ کا جو ہاؤس ہے سندھ کراچی میں، اس کے بعد حقوق مارچ کا اعلان کر دیا ہے، دھرنا سٹ ان کا جو ہے اعلان کر دیا ہے۔ آج یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جماعت اسلامی کی سیاست کا محور کیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے اتحاد کر کے کیا کھویا اور کیا پایا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ بات کرتے ہیں جب تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، 18ویں ترمیم بھی اس کے تحت لائی گئی تھی، لیکن اسی کے تحت جو پاکستان میں گورننس ہوئی اور جو کرپشن ہوئی، لوگ کہتے ہیں، عام پرسیپشن یہ ہے کہ یہ عوام کے حقوق پہ سودے بازی تھی۔ سیلاب کی صورتحال میں تقریباً اس وقت جو ہے 3 صوبے اس کی زد میں آئے ہوئے ہیں، کے پی کے، پنجاب، قم اور سندھ۔ تو اس میں جو کمپیریٹیو پرفارمنس ہے اس پہ بھی بات کریں گے تینوں حکومتوں کی۔ پھر وہی سوال جو ہم روز کرتے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ بدترین حالات میں سیاسی استحکام کیسے آ سکتا ہے؟ انڈیا کی جو بات کریں گے کہ بھارت نے راوی اور ستلج میں پانی چھوڑ کر پاکستان میں سیلابی صورتحال پیدا کر دی ہے، اور سیلابی صورتحال کے باوجود بھارت ہمارے بارڈرز کے اوپر ایمونیشن اور اپنی فوجیں بھی جمع کر رہا ہے، اور پھر سے پاکستان کے خلاف حملہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ انٹروڈکشن کروں گا اپنے مہمانوں کا جو میرے ساتھ ہیں۔ راجہ ذوالقرنین صاحب ہیں، سابق سیکرٹری سپریم کورٹ بار ہیں، ان کا تعلق پی ایم ایل این سے۔ راجہ صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ اس کے علاوہ ہمارے کراچی سے مہمان آئے ہوئے ہیں، میر علی نواز صاحب، جیکب آباد پیپلز پارٹی کے صدر بھی ہیں، بڑے وہاں پہ ایکٹیو جو ہیں پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں۔ میر صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو سر۔ اور لائن پہ ہمارے ساتھ ہوں گے پی ٹی آئی کے پی کے سینئر نائب صدر صفدر یوسف زئی، وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گے۔ راجہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، اور جوائن کر چکے ہیں جی وہ۔ صفدر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ ویلکم ٹو دا شو جی۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آج پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو زرتاج گل کے خلاف نااہلی کی کارروائی سے روک دیا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ الیکشن کمیشن کو بہت جلدی میں ہے؟ وہ آئین کہتا ہے کہ 30 دن کی ان کو ظاہر ہے کہ اپیل کا حق بھی ہے، اس کے بعد پھر ہائر فورم جو ہے اپیکس کورٹ
جب تک اس سے اپیلیں خارج نہ ہو جائیں, وہ ڈیسیژن نہ آ جائے, تو آپ ڈی سیٹ نہیں کر سکتے. آپ کا ٹیک اس کے اوپر. نہیں, یہ بات ہائی کورٹ نے جو اس پہ نوٹس لیا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بڑا ایک آسن نوٹس ہے, اور الیکشن کمیشن کو اتنی پھرتیاں نہیں دکھانی چاہیے. بھائی اگر ایک فیصلہ آیا ہے تو اس میں اگریڈ پارٹی جو ہے اس کو رائٹ آف اپیل ہے, اس کا جو کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے یا آئینی رائٹ ہے اس کو کرٹیل نہیں کرنا چاہیے. رائٹ. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ نے بڑا ٹائملی ایک ایکشن لیا, اور اچھی بات ہے کہ تمام شہریوں کے جو بنیادی حقوق, کانسٹیٹیوشن رائٹس ہیں یا فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ان کو عدالتوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. اچھا, دوسری ڈیولپمنٹ پہ بھی ذرا تھوڑا سا اپنا کمنٹ دے دیجئے کہ عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کا استعفیٰ جو ہے نا, وہ کہ پی ٹی آئی کی انٹرنل پالیٹکس ہے, لیکن آپ کی جماعت کے منسٹرز بھی ایون جو ہے, بلکہ باقی تمام جماعتوں کے, تو دوسری جماعتوں کے انٹرنل میٹرز میں بھی بولتے ہیں. تو نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ریسنٹلی پاکستان کی سیاست میں جو نام بڑا امرج کیا ہے, جی جی, اور سلمان اکرم راجہ ایک بہت پازیٹیو اور بڑا نام سامنے آیا ہے, اور یقیناً عمران خان صاحب جو ہیں ایک پولیٹیشین ہیں, اور وہ آبزرو کر رہے ہیں کہ بھی ان کی پارٹی کے لیے یہ شخص جو ہے یہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو ان کی پارٹی کا یہ انٹرنل میٹر ہے, لیکن سلمان اکرم راجہ کی جو پچھلی پرفارمنس نظر آ رہی ہے نا, جی جی, ایک بڑی ڈیرنگ, بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ, ایک بریو پرسنالٹی والی, تو وہ ایک ویسے بھی ان کی پارٹی کا ایک ایسٹ بن چکی ہے. وہ ایسے تو بن گئے, لیکن عوامی نہیں ہے وہ. جی, جیسے پاکستان کی سیاست کا پولیٹیکل جماعتوں کا ٹرینڈ بھی ہے پروٹیسٹ کرنا, باہر نکلنا, اور یہ معاملہ وہ چیز نہیں ہے ان میں. دیکھیں, اس میں بات یہ ہے کہ جو پالیٹکس ہے نا پاکستان کی, جی جی, خاص طور پر خاصی مشکل ہے, اور یہاں پر سیاست کرنا کوئی معمولی بات نہیں. یہاں سال ہر سال تکلیفیں کاٹنی پڑتی ہیں, جانیں گنوانی پڑتی ہیں. یہ ہمارے ساتھ پیر پارٹی کے دوست بیٹھے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی جناب بھٹو صاحب شہید ہوئے, پھر اس کے بعد شاہ نواز گئے, پھر اس کے بعد میر مرتضیٰ بھٹو گئے, پھر بی بی صاحبہ گئیں, اور اب دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ سیاست کی وجہ سے ہے نا ساری. اور اس میں انہوں نے جہاں آپ اپریشیٹ کر رہے تھے کہ پیر پارٹی ایک اسٹرگل والی پارٹی ہے, جی ہاں, ڈیموکریسی کے لیے ڈیفینیٹلی آج کوئی مانے یا نہ مانے, پی ٹی آئی جو ہے وہ اس سسٹم کے خلاف, ان ساری چیزوں کے خلاف اسٹرگل کرتی نظر آ رہی ہے. آپ کا ریزیلینس کی سیاست کر رہے ہیں وہ, نہیں, وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو یہ سٹانس ہے کنفرنٹیشن والا, اسٹرگل والا, یہ ایک معمولی سٹانس نہیں ہے, اور اس پہ بڑا پارٹی, یعنی اس پہ بڑا شخص کو, شخصیت کو, فیملی کو بڑا پرائز پے کرنی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایز اے ڈیموکریٹک مین, اور ایز اے کیونکہ ہم خود 13 دفعہ نظربند رہے ہیں, 2 دفعہ شاہی قلعے رہے ہیں, اچھا, تو یہ ایک مشکل سفر ہے, مشکل سفر. اور عمران خان نے ایک مشکل راستہ اختیار کیا ہے. اس پہ خام خواہ کی حماقت یا خام خواہ کی کمنٹ بازی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں اس کی پوری فیملی ساتھ اس کے اسٹرگل کر رہی ہے, اس کی بہن جو ہے روز سڑکوں پہ آئی ہوتی ہے, ان کے بیٹوں کو بھی ریسٹ کر دیا. نہیں, بیٹے تو باہر ہے نا ابھی. نہیں, بہن کے, ہاں بہن کے بیٹے, تو جو بری بات ہے, جو کوئی بھی ڈیموکریٹک آدمی. رائے صاحب یہ بھی جواب دے دیجئے, پھر ہم آگے چلیں, دوسرے دوست بھی انتظار کر رہے ہیں. یہ جو علیمہ خان نے آج بیان دیا ہے, انہوں نے کہا جی ضمنی الیکشن میں حصہ لینے سے
یہ جو سزائیں دی ہیں، نااہلیاں ہوئی ہیں، ڈی سیٹ کر رہے ہیں، ان کو قانونی جواز مل جائے گا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ضمنی الیکشن کو میں سمجھتا واک اوور دے دیا جائے. علیمہ خان صاحبہ جو ہے نا، یہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دے، یہ وہ پولیٹیکل امچورٹی کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ علیمہ خان صاحب کو سمجھ نہیں آتی کہ ڈیموکریٹک پروسیس سے جو آؤٹ ہوتا ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے، وہ پورے پولیٹیکل سیناریو سے آؤٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ان کی میرے نزدیک مطلب آپ کا سٹانس ہے کہ ایز اے پروٹیسٹ حصہ لینا چاہیے. بالکل لینا چاہیے، اور اگر نہیں لیں گے تو آؤٹ ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ تو وہ امیچورٹی کا اظہار کر رہے ہیں. میر صاحب آپ کا اس کے اوپر سٹانس کہ ایک تو عمران خان نے اپنے جنرل سیکرٹری کا جو ہے استعفیٰ منظور کرنے سے انکار کر دیا، جیسے بھی راجد صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑے لرنڈ آدمی ہیں اور بڑا اچھا ان کا امیج ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے سے غیر قانونی سزاؤں اور نااہلیوں کو قانونی جواز مل جائے گا. یہ علیمہ خان کا کہنا ہے، آپ کا ٹھیک اس کے اوپر ایز اے پولیٹیکل ورکر؟ تھینک یو. کیونکہ آپ جس جماعت سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے ریزیلینس کی. محترمہ بے نظیر بھٹو کو میں تو 90s میں خود بھی ملا ہوں ان سے، بہت بڑی تاریخ ہے ان کی. تھینک یو قاضی صاحب فار ہیونگ می. قاضی صاحب اس میں گزارش ہے کہ اب جیسے سر نے بات کی راجہ صاحب نے کہ راجہ صاحب ان ایک بڑا نام ہے، خاص طور پہ پنجاب کے ایک پولیٹیکل اب ان کی بگننگ ہے، وہ شروع کر رہے ہیں اور بڑا نام ہے. اور پولیٹیکل بندہ اگر آپ شروع سے دیکھیں قائد اعظم علی محمد علی جناح صاحب سے، تو وہ بھی ایک ایڈوکیٹ تھے، اور وہ اگر پتہ پالیٹکس میں آئے اس ٹائم پہ خان صاحب کو ان جیسے فگرز کی ضرورت ہے. بھٹو صاحب بھی وکیل تھے. جی ہاں، وہ بھی تھے خاص طور پر عبدالحفیظ پیرزادہ جو ان کے ساتھ ہوتے تھے وہ بھی وکیل تھے. تو ان کو ضرورت ہے. ابھی ان کے پارٹی کا انٹرنل مسئلہ ہے، لیکن ان کی جو بہن صاحبہ ہیں تو ان کو تو کافی دفعہ ڈسون خود کر چکے ہیں. راجہ صاحب نے کہا کہ وہ بہت دفعہ انمیچورٹی اور پالیٹکس کے بہت دور کے جو ہے وہ کرتی ہیں. آپ کا مطلب ہے کہ ان کو اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی تو کرنی چاہیے، پولیٹیکل افیئرز میں نہیں بولنا چاہیے. ایز اے فیملی ایک بہن ہے، ان کے پاس کوئی عہدہ ہو. جی ہاں وہ تو کر سکتی ہیں، لیکن جو جیسے آپ نے دیکھا کہ اس سے بھی آپ قطع نظر یہ بھی نہیں کہ دیکھ سکتے کہ جیسے نواز شریف صاحب جب تھے تو ان کی محترمہ جو تھیں کلثوم نواز صاحبہ، انہوں نے بڑی اسٹرگل کی. بھٹو صاحب جب تھے تو شہید محترمہ بے نظیر جب باہر گئے تو اس کے بعد پھر کلثوم نواز دوبارہ پالیٹکس میں نہیں آئی، لیکن ان کو فیملی کو ضمنی میں فیملی کو پریکٹیکل پالیٹکس میں وہ، لیکن فیملی کو حق ضرور ہے، ایک سمپتھی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل بھی میچور ہوں. رائٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ طریقہ انصاف کی صفوں میں انتشار پھیل چکا ہے؟ آپ کی پولیٹیکل جماعت ان سب کے اوپر بھی یہ فیسز ماضی میں آتے رہے ہیں. بالکل ایسے ہوا ہے، لیکن جتنی ان میں انتشار پھیل چکا ہے کہ جس طرح سے آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے ملاقاتوں پہ اور دوسرے بھی ڈیسیشنز پہ خاص طور پہ کھڑے ہونا ہے نہیں ہونا، کس کو آنا ہے نہیں جانا، لیکن بہت ساری جو انمیچورٹی کے معاملات چل رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی میں. اور اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ مین فیکٹر یہ چیز ہے کہ ان میں آپس میں اتحاد نہیں ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹے بڑے کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرے، اس وجہ سے بھی ان میں کافی جو ہے یہ چیز ہو رہی ہے. میر علی نواز صاحب، آپ کو اگر یاد ہو، شاید آپ کو نہیں یاد ہوگا کہ آپ جب بھٹو صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا، اس کے بعد جو فیس آیا تھا اس میں بڑے جائنٹ تھے پولیٹیکل، جو بھٹو صاحب سے تو خیر چھوٹے تھے، جس میں کھر صاحب تھے، اس کے بعد غلام مرتضی جتوئی صاحب تھے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد جناب مولانا کوثر نیازی. اس قسم کے جو لوگ تھے، سو کے کئی لوگ کہتے تھے کہ جی جو اٹارنی جنرل تھے جے بختیار صاحب وہ بھی ڈبل کھیل رہے تھے. یہ لوگ بھی ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اس وقت. عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب. جی ہاں کاشف صاحب، اس میں یہ دیکھیں کہ اس کے بعد ان کی وائف اور ان کی بیٹی نے جس طرح محترمہ لوٹی، اور یہی وہ دھرتی تھی لاہور، جب وہاں سے وہ لوٹی تو اس میں عوام نے کتنا ان کو ویلکم کیا. 10 اپریل 1986 کو کس طرح سے عوام گھروں سے نکل آئی اور انہوں نے آ کے پھر پارٹی کی بھاگ دوڑ سنبھالی. جی آپ اس کے وٹنس. اور اس کے ساتھ ساتھ جی ہاں جو لوگ چھوڑ کے گئے تو آج تک وہ کسی پارٹی میں ایڈجسٹ بھی نہیں ہو سکے، اور اگر جنہوں نے بنائی تو وہ ٹانگا پارٹیاں بنی. اچھا میر صاحب، اگر میں برا نہ منائے تو یہی بات آج جو ہے پی ٹی آئی کے ورکر کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو جو چھوڑ کے گیا وہ کہیں کا نہیں رہا. یہ مقبول لیڈروں کا کچھ ہوتا ہے ایسا کچھ فینومینا؟ دیکھیں کاشف صاحب، ابھی اس پہ آپ جی بالکل اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کی سیاست میں جیسے راجہ صاحب نے کہا، اس میں نو ڈاؤٹ آپ
اس سے قطع نظر نہیں کہ ان کا بڑا ایک اسٹرانگ ہولڈ اور ان کا ووٹ بینک وہ رکھتے ہیں، وہ پارٹی مقبول ہے بالکل ہے، لیکن اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے اس کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا، اب یہ تو ایک پولیٹیکلی چیز ہو گئی. اگر خان صاحب اپنی حکومت پوری کرتے، ٹرن اوور پورا کرتے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب کے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی. ٹھیک ہو گیا بیکاز آف پور پرفارمنس. یس بالکل. نہیں، اس کو آپ ایسے نہیں لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، کیونکہ تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں تیسرے سال کے اینڈ میں یا چوتھے سال اور پانچویں سال اپنے جو وعدے ہوتے ہیں یا ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ لاسٹ ایئر سیکنڈ لاسٹ پر 1 ایئر میں کرواتے ہیں، تو وہ چانس نہیں ملا ان کو. یہ بھی کوئی ریزن ہے؟ کاشف صاحب میں گزارش کروں کہ آپ ایک سیاستدان کا اصل جو اثاثہ ہے وہ اس کا ووٹر اور علاقے کا سپورٹر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اب آپ دیکھ لیں، میں اسپیشلی سندھ کے عوام کی آپ بتاؤں کہ وہاں پر جو بھی ہیں ٹھیک ہے، اگر وہاں پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، ابھی اور بہت کام کرنا ہے وہاں پہ، لیکن وہاں کا جو پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہے وہ گراس روٹ پہ آپ کو 24 آور موجود ملے گا، تعزیت پہ ملے گا، دوسری چیزوں میں ملے گا. جب ایک پولیٹیشین وہ اس چیز سے کٹ آف ہو جاتا ہے تو پھر وہ بہت جو ہے دور ہو جاتی ہے، عوام سے دور ہو جاتی ہے. اب ان کی پالیسیز جو تھیں، اب آپ دیکھیں کہ ان کی یہ ادھر ادھر سے جو ہے لوگ آئے، اچھا وہ لوگ لائے گئے، پھر آئے، اور کس طرح سے پی ٹی آئی بنی، کس طرح سے اس ٹائم جو ہے وہ الیکشن ہوا. اب یہ دوست ہمارے گزارش ابھی موجود نہیں ہیں، ہوتے تو اور بہتر تھا کہ فارم 45 اور 47 کی بات کرتے ہیں. لیکن آپ اس کو دیکھیں کہ 18 میں کیا ہوا. جب 2018 کی الیکشن تھی تو اس ٹائم بھی اسی طرح کے جو معاملے تھے، جو جس طرح سے آئے تو وہ دوست اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکے جس طرح سے چلے. ان کو اینی ہاؤ موقع ملا. اب اینی ہاؤ موقع ملنے کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنے جو ہے اس ٹائم میں کیا معاملات ہوئے. سوری ٹو انٹرپٹ یو. یہ 2024 میں جو فارم 47 اور 45 کا رولا پڑا، اس کے بینیفیشری آپ بھی ہیں سندھ میں بھی؟ سر بالکل نہیں، بالکل نہیں. آپ دیکھیں وہاں پہ پنجاب میں ہی ہوا، اور پنجاب کے تو راجہ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. آپ بھی تو پولیٹیکل ورکر ہیں. پنجاب میں الیکشنز جو ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ اچھا آپ مجھے میر صاحب، میں وہ گیسٹ ایک اور بھی ہے اس کی طرف بھی جانا ہے، پھر میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. مجھے اس بات کا جواب دے دیجئے کہ پیپلز پارٹی اصل معنوں میں ایک ایسی جماعت ہے جو کہ پولیٹیکل جو ہے جماعت کی ڈیفینیشن کے اوپر پورا اترا کرتی تھی، کیونکہ پولیٹیکلی اس کی ڈیفینیشن تو یہی ہے کہ ایک بڑا لیڈر پارٹی بناتا ہے اور وہ پارٹی بعد میں لیڈرز پروڈیوس کرتی ہے. لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تر ریاستی آپریشن کا شکار پارٹی ماضی میں طریقے انصاف کے خلاف اگر جو حکومتی کارروائی ہیں ان پر پیپلز پارٹی خاموش کیوں ہے؟ میں آپ کو گزارش مشکل سوال آپ جی میں گزارش کروں آپ اس کے لیے یہ کلیئر کرنا ضروری ہوگا. دیکھیں پیپلز پارٹی نے اتنے نقصانات برداشت کیے اور اتنے سارے لوگ شہید ہوئے، وہ جمہوریت کے لیے ہوئے. ٹھیک ہے، وہ محترمہ شہید بلاول صاحب کا فورم، یہ جو بھی آج کل چل رہا ہے اس فورم پہ وہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. ٹھیک ہے، ابھی کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نون لیگ کے بل پاس کرنے میں آپ ساتھ ہوتے ہیں، دوسری چیزوں میں آپ ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے بغیر تو کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوتی. اچھا اگر پیپلز پارٹی بھی جمہوریت کو ڈیریل کرے، ٹھیک ہے، تو یہ اگر ڈیلیل کریں گے آپ تو پھر الیکشنز ہوں گے، پھر وہی معاملے ہوں گے. آپ یہ بھی اب سٹانس دے دیجئے. I'm sorry آپ کو گیسٹ کو ویٹ کرنا پڑ رہا ہے جی، لیکن پیپلز پارٹی ہمیشہ ڈیموکریسی کی بات کرتی ہے. بالکل. تو آج جب نون لیگ کے فیڈرل منسٹرز بار بار کہتے ہیں کہ موجودہ جو حکومت ہے وہ ہائیبریڈ حکومت ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ لوگ خاموش رہتے ہیں. سر اس میں دیکھیں نون لیگ خود عملیت ہوتی ہے یا پھر نون لیگ خود وفاق میں بیٹھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ساری بھاگ دوڑ ان کے حوالے ہیں. اب ان کو موقع ملا ہے 5 سال وہ پورے کریں گے، پھر عوام کا فیصلہ ہوگا. ایز اے سمپتھی ہماری خان صاحب کے ساتھ بالکل ہم سمپتھی ہے، لا کے حساب سے ان کو بالکل ہر چیز ملنی چاہیے. صفدر بھائی کیا ہو رہا ہے آپ کی پارٹی میں؟ اس کو چھوڑیں، خیر زرتاج الوالی جو ہے وہ تو ہائی کورٹ کی ہے. ایک تو آپ کا استعفیٰ جو ہے عمران خان نے استعفیٰ منظور کرنے سے انکار کر دیا، یہ دوسری دفعہ ایسا ہوا ہے. کیا علیمہ خان کی اور سلمان اکرم راجہ کی کیا رفت تھی؟ کیا ان کے وہ آج اس کی نفی کر رہے ہیں؟ کوئی اختلاف نہیں ہے اور ضمنی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں آپ کے نہیں لے رہے ہیں؟ بلکہ راجہ صاحب نے تو بڑی اچھی بات کی ہے کہ میدان خالی ہی نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ جو پولیٹیکل میدان ہے، جو الیکٹورل ہے، اس میں آپ کی پارٹیسپیشن تمام جماعتوں کی ہونی چاہیے. آپ کا ٹیک پلیز.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ صاحب اور میر صاحب کو میرا سلام. وعلیکم کاشف بھائی اس طرح ہے کہ ایک تو سلمان اکرم راجہ کے استعفا سے پوری پارٹی میں تکلیف تھی اور لوگ خفا تھے کیونکہ ہمارا ایک اچھا اور بہت ہی مخلص اور دانشور ہے ہمارا. اس کے جانب تو ہم سب کو تکلیف تھی، لیکن شکر ہے خان صاحب نے اس کو استعفا کو ریجیکٹ کر دیا. اور میں راجہ صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پارٹی کے اندر سے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں آتی رہتی ہے تو آپ ہر بات کا استعفا نہ کریں. آپ مضبوطی سے اپنے سیٹ پہ بیٹھ جائیں اور ہمیں اور پارٹی کو آپ شدید ضرورت ہے. سیکنڈلی کاشف بھائی، جی جی ابھی میر صاحب نے بھی کہا کہ جمہوریت کو ڈیویل نہیں ہونا چاہیے اور یہ اور وہ. کون سی جمہوریت؟ کہاں کی جمہوریت؟ کیا جمہوریت کی کا علمبردار ہے؟ کیا مستملک یہ جمہوریت کا علمبردار ہے؟ کیا جو بہت سی سیٹیں پی ٹی آئی سے لی گئی ہیں، کیا وہ لوگ جو کام 47 سے جو ہار کے جو ریجیکٹ ہوئے ہیں تو آپ کے اسمبلی میں بیٹھ کے لوگوں کی تقدیروں کا فیصلہ کر رہے ہیں، کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کی یہ جو پر کیا ہے جو ابھی تک ہمارے بہت سی کیسز جو ہم نے ادھر اسکروٹنی کے لیے جمع کیے ہیں ابھی تک اس پہ کام نہیں ہو رہا. تو یہ کہاں سے دیکھیں آپ نے جو الیکشن کمیشن کی بات کی ہے، الیکشن کمشنر کی بات کی، بڑے سینئر ہمارے پاس وکیل بھی ہیں، ایکس سیکرٹری سپریم کورٹ بار بھی ہیں، انہوں نے کنڈیم کیا ہے. انہوں نے کہا یہ ناجائز جو تیزی نہیں دکھانی چاہیے بلکہ لا فل کام کرنا چاہیے. سب کو جتنا ڈیو ٹائم کانسٹیٹیوشن دیتا ہے ان کو ملنا چاہیے. میں بالکل ان کو اس بات پہ اور ان کی پچھلے خدمات پہ ڈیموکریسی کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ ایک صحیح اور حقیقی جمہوری ورکر ہے. تو اگر جمہوریت میں آپ ایسے لوگوں کو لے کے آئے جو لوگوں کے نمائندے ہی ہو تو پھر جمہوریت نہیں رہی نا. دس از دا ورسٹ سویلین ایرا. لیکن ستر بھائی میری بات سنیں، دیکھیں بات سنیں، چاہے وہ ہائیبریڈ نظام ہے یا پھر وہ ظاہر ہے لیکن امنیت سے تھوڑا بہتر تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور جمہوری جدوجہد کے ذریعے ہی آپ اصل جمہوریت لا سکتے ہیں نا. جی دیکھیں جی، جمہوریت امریت میں بھی انسان ہی ادارے کو کنٹرول کر لیتے ہیں، لوگوں کی زبان بندی کرتے ہیں، لوگوں کو ظلم سے کم تحیت ڈالتے ہیں. ابھی اگر سب سے بڑی سیاسی پارٹی پاکستان کی وہ اگر چھوٹی سی ریلی یا ایک چھوٹا سا جلسہ بھی نہیں کر سکتی تو کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا ہمارے رائٹس محفوظ ہیں؟ کیا ہمیں سویلین مجھے بتائیے رائٹ ٹھیک، یہ آپ ضمنی انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ جو انتخابات ہیں کچھ حلقوں سے تو ظاہر ہے کہ کورٹس کے آرڈر آ گئے، وہاں پہ تو انہوں نے ڈیلے کر دیا، اس کو پینڈنگ کر دیا، پوسٹ پون کر دیا. کچھ کے جو ہے شیڈیول آ گئے. کاشف بھائی میں آپ کو اپنی رائے اس وقت دے سکتا ہوں کیونکہ ابھی ہماری پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ نہیں ہوئی اس پہ. تو جب ہوگی تو خان صاحب نے کہا کہ الیکشن میں حصہ نہ لے. کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اگر ہم حصہ لیں گے پھر بھی ہمارے کینڈیڈیٹ صفدر بھائی انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ ہماری جو سیاسی پارٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے. نہیں خان صاحب نے کہا کہ میری پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھ کے ڈیسائیڈ کریں. دیکھیں خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ خان صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں ایک تو ہماری انلیگل طریقے سے ہو گئی ہے، ہمارے لوگوں کو انلیگل طریقے سے اور قانون اور آئین کو بالکل اس کو خاطر میں نہ لا کے کی گئی ہے. تو اگر ہمارے لوگ پھر الیکشن میں جائیں گے تو اگر وہ 10 لاکھ میں سے 9,99,000 ووٹ بھی لے لیں گے تو پھر بھی وہ ہاریں گے کیونکہ فارم 47 کسی اور کو ملے گا. پھر ہم الیکشن کمیشن میں جائیں گے تو ہمارے پچھلے کیسز پڑے ہیں ان کی ابھی تک کوئی اسکروٹنی نہیں ہو رہی. اچھا آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یار لوگ جو ہیں پورے پاکستان میں یہ بات کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی صفوں میں انتشار پھیل چکا ہے. مختصر سا جواب دیجئے پھر آگے چلیں. کوئی انتشار نہیں ہے، اوپینین کی ڈفرینس ہے.
اور وہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتی ہے. لیکن سلطان بھائی آپ کے سی ایم کے پی کے کی بہت مخالفت ہے آپ کے انر سرکلز میں. دیکھیں سی ایم کے پی کے چونکہ ایک وزیر اعلیٰ ہے اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں وزیر بن جاؤں. اب ہر بندے کو تو وزیر نہیں بنا سکتا نا, مشیر نہیں بنا سکتا, تو مخالفت تو نیچرل چیز ہے, وہ تو ہوگی اس کی. لیکن پارٹی میں جو پوائنٹ آف ویو کی ڈفرنس ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ کچھ لوگ ایک طریقے سے جانا چاہتے ہیں. رائے کا حق تو سب کو ہونا چاہیے. رائے صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا 31 اگست کو وزیر اعلیٰ سندھ ہاؤس کے بعد حقوق مارچ کا فیصلہ, کیا سمجھتے ہیں جماعت اسلامی کی سیاست کا محور کیا ہے؟ کبھی جاتے ہیں ایک دھرنا دیتے ہیں, کبھی فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف, کبھی سندھ گورنمنٹ کے خلاف, 2 دن بیٹھتے ہیں, اٹھ جاتے ہیں, پھر وہ کیا اس پروٹیسٹ کا کوئی فائدہ میرا ہے؟ خیال ہے جماعت اسلامی زندہ رہنے کا بہانہ, کسی کی بی ٹیم نہیں ہے اب جیسے ماضی میں ہوتی تھی. میرا خیال ہے بی ٹیم سے چھوڑ کے وہ کوئی اب ان کی حیثیت بھی کوئی نہیں رہی. لہذا اگر حیثیت ہو تو کوئی ٹیم ہو نا جی, بی یا سی یا ڈی ٹیم ہو, تو لگتا تو یہی ہے زندہ رہنے کے بہانے ہیں کہ زندہ رہنے کے بہانے, کیونکہ پولیٹیکلی یعنی اور تو کچھ ان کا نظر نہیں آتا. دیکھیں ایک سٹینڈ ووٹ لیتے بینک تو ختم ہو گیا ان کا. ہیں, ایک سٹینڈ لیتی ہیں, اس سٹینڈ کو پھر یعنی اس پہ نیکسٹ اسٹیپ ہی نہیں اٹھاتے, واپس آ جاتے ہیں. ہاں. اور اگر ایک پاپولر سٹانس لیا انہوں نے بجلی کے بلوں پر, تو اس کے لیے پھر آگے جانا چاہیے تھا. اور وہ تو اس سے بھی بڑھ گئے, اب تو اس سے بھی بڑھ گئے نا جب یہ بیٹھے. دیکھیے پولیٹیکل پارٹی اگر ایک سٹانس لیتی ہے اور ایک وہ پاپولر ایشو کو ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہیے نا, اس پہ اگلا ان کو سٹیپ دینا چاہیے تاکہ وہ اگر ایک پریشر گروپ ہے تو کم از کم آئی پی پی کا مسئلہ ریزالو کرتے. اور جب کریڈٹ لے لیتے کوئی ایسا کام آئے, کوئی 2-4 آئی پی پیز کے مدت ختم ہوئے وہ چلے جائیں تو کہتے ہیں ہماری وجہ سے ہوا. معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے سامنے اسلام آباد میں دھرنا وغیرہ دیا, لیکن اس دھرنے کا اگر وہ کوئی نیکسٹ سٹیپ اٹھاتے تو شاید کوئی پازیٹیو رزلٹ آتا. رائے صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دھرنا وہ اس وقت میں ہوا تھا کہ جب کہ پی ٹی آئی کے 4 بندوں کو بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ, آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو سپورٹ کیا اس دھرنے کے لیے انہوں نے؟ تو وہ بھی دھرنا پروٹیسٹ ہی تھا نا. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی جو ہے نا جی وہ شاید انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی اشیر بات سے چلتی ہے, اور ان کو لوکل اسٹیبلشمنٹ کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے. لوکل اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں, بالکل ٹھیک ہو گیا. میر صاحب سر, یہ جماعت اسلامی اب آپ کے در پہ آ گئی, انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ سندھ کے بعد حقوق مارچ, تو ایم کیو ایم کو تو آپ نے رام کر لیا ہوا ہے. اب یہ جو ہیں یہ اب آ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ان کے پاس میئر بھی ان کا, صوبائی حکومت بھی ان کی, تمام ادارے بھی ان کے, تو عوام کو حقوق نہیں مل رہے سندھ میں. تو اب یہ 31 مارچ کو جو 31 اگست کو حقوق مارچ کا اعلان کر دیا ہے وہاں کے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ یعنی پورا پاکستان چھوڑ کے ادھر حقوق آپ خود زیادہ لگائے. آصف صاحب ہمارے لیے نہایت ہی قابل احترام ہے, ان کے ورکرز اور بہنیں ہمارے, ان کے قائدین, ہم انہیں وہاں کھانا بھی کھلائیں گے, چائے بھی پلائیں گے, ویلکم بھی کریں گے, اور جیسے ہمیشہ وہ مہمان نوازی کا موقع دیتے ہیں اور 1-2 دن میں پھر چلے جاتے ہیں. اچھا جی ہاں, تو اسی طرح دوبارہ ہمیں, آپ کو پتا کہ یہی کریں گے. جی ہاں, دوبارہ وہ ہمیں مہمان نوازی کا موقع دیں گے. اس کا مطلب ہے یہ پھر آپ نے دھرنا خود ہی تو نہیں کہیں ان کے ساتھ ملی بھگت سے آ جائیں. کاشف صاحب میں آپ کو بتاؤں, پیپلز پارٹی ایک واحد پارٹی ہے, اور خاص طور پہ صوبہ سندھ میں یا جب ہماری حکومت بھی تھی, آپ دیکھیں کہ بڑے دھرنے ہوتے تھے, ہم ان کو ہوسٹ کرتے تھے. بالکل ٹھیک. ہمارے قائد جو ہیں ان کے گائیڈ لائنس, اور آصف علی زرداری صاحب جو طاہر قادری کا تھا 2013 میں, خان صاحب ان کے ساتھ تھے, یا اسپیشلی جو بھی پاکستان میں اس سے پہلے جو انہوں نے کیا تھا اس میں طاہر قادری کا, جی ہاں بالکل, اس میں نیگوشیٹ کیا. سندھ میں, کراچی میں جو بھی ہوں تو ان کو ہم ہوسٹ کرتے ہیں, ان کو بالکل آرام سے جو ہے. لیکن اب نون لیگ کے ساتھ جب سے آئے ہیں پھر آپ کا بھی ٹریک ریکارڈ خراب ہو رہا ہے. اب میں سمجھ ابھی دیکھیں کہ نون لیگ کا راجہ صاحب بہتر جواب دے سکتے ہیں. نون لیگ کے اپنے وہ ہیں, کس طرح سے چلاتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں ایز اے پولیٹیکل ورکر
اس وقت کی جو جماعت اسلامی ہے ان کی سیاست کا محور ہے کیا؟ بھائی صاحب دیکھیں ابھی جو بھی پولیٹیکل پارٹی الیکشن اس کا محور پتہ چلتا ہے الیکشنز میں. وہ تو گزر گئے, وہ تو آپ نے جی دیکھ ہاں, لیا رزلٹ. کہ کتنی یو سی جیت کے آئے تھے, کتنے وارڈ جیت کے آئے تھے. اچھا لوکل باڈی میں تو جیتے. جی ہاں, اچھا انہوں نے کراچی میں اچھا جو ہے الیکشن لڑا, لیکن جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے میئرشپ وہ نہیں کر سکے. تو اس وجہ سے دوسرا قابل احترام ہے میرے لیے یوسف زئی صاحب, انہوں نے ایک بات کی کہ ابھی والا جو الیکشن تھا وہ فارم 47 کا تھا, تو بہت ہی قابل احترام ہے. میری گزارش ہے کہ جو 18 کا الیکشن تھا تو آر ٹی ایس والا الیکشن ٹھیک تھا. اگر یہ فارم 47 کا ہے تو آر ٹی ایس والا, اگر یہ فارم 47 ہے تو کے پی میں امیر صاحب پرابلم پتہ کیا ہے کہ 70 کے بعد تمام ہی الیکشنز جو ہیں ان کے اوپر داغ تھا مینڈیٹ چوری ہونے کا. محترمہ بینظیر بھٹو بھی یہ کہتے کہتے قبر میں چلی گئی کہ میرا مینڈیٹ چوری ہو. میرا مینڈیٹ چوری. تو یہاں پہ تمام حکمران جو ہیں وہ دھاندلی کی وجہ سے اقتدار میں آئے, اور ان کو اگر اقتدار سے ڈپرائیو بھی کیا گیا تو اس کا ریزن بھی یہی بتاتے ہیں کہ دھاندلی تھی. تو کسی بھی الیکشن کو ہم پھر کہہ نہیں سکتے. جب دیکھیں کہ جو ہارتے ہیں جہاں پر بھی, تو وہ لازمی بات ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. کیونکہ آصف علی زرداری صاحب نے 2013 کے الیکشن کو آر اوز کا الیکشن کہا تھا. اس کا الیکشن کہا تھا. اب کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو وہاں پہ الیکشن ٹھیک ہوئے. تو یہ سارا اب اسی طرح سے پاکستان میں الیکشن جیسے آپ نے کہا کہ ہوتے آئے ہیں اور اسی طرح سے ہو رہے ہیں. تو ہمیں آگے بھی ایسے عرض کروں میں پولیٹیکل ہم جو بھی ان کو بیٹھ کے ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو. وہ تو رائے صاحب اگر پولیٹیکل جماعتیں بیٹھے ہیں تو اس کے اوپر کام کیا جائے, قانون سازی کی جائے, پھر ہی بہتر ہوں گے. دیکھیں ابھی یہ جب ضمنی الیکشن کے بائیک آؤٹ کریں گے اور ہر وقت کنفرنٹیشن ہی کریں گے. اب دیکھیں عمران خان صاحب کے جو بیانات جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے کہ ان کو اے سی بھی نہیں دینا, فلاں نہیں کرنا, کل میں کسی چینل پہ دیکھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اے سی لگا تھا, تو کہہ رہے تھے نا اے سی تو لگا تھا. نہیں میری بات نہیں, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی اب جا کے میں جاؤں گا اور اتروا دوں گا. اچھا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں خود بھی اپنے مختلف موقف پر جو سیاسی موقف ہے نا, جب آپ اقتدار میں ہو تو میرا خیال ہے آپ کو غور و خوض کرنا چاہیے. آپ کو اتنی ابنارمل بیہیویئر نہیں رکھنا چاہیے کہ بعد میں آپ اس کو تبدیل نہ کر. سرکل چل رہا ہے نا جی, وہ جو ویل گھوم رہا ہے, اس پہ بھی ذرا کمنٹ دے دیتے آپ ذرا جی کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے اتحاد کر کے پولیٹیکلی کیا کھویا اور کیا پایا. کیونکہ 180 ڈگری کے اوپر ہیں آپ دونوں کا, آپ کا جو مطلب آپ کی پولیٹیکل جو ہے اپروچز اور آپ کے منشور جو تھے, انداز سیاست بھی ڈیفرنٹ تھا. اس میں کاشف صاحب وہی دوبارہ میں عرض کروں گا آپ کو کہ جمہوریت کو لے کے چلنے کے لیے آپ کو کافی ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اب جیسے بہت سارے ہمارے پنجاب کے دوست ہیں, کافی ملاقاتیں ہوتی ہیں, تو وہ بہت چیزوں سے ناخوش ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح سے پارٹی ہے یا یہ وہ, لیکن آپ کو لازمی سی بات ہے کہ بڑے نقصان کے لیے آپ اس پہ نہیں جائیں گے. 1988 میں میرے خیال میں لاہور سے آپ کے 7 یا 8 ایم ایل اے تھے. لاہور آپ کے لیے دھڑکتی تھا, اس کا دل دھڑکتا تھا. جی ہاں, پیپلز پارٹی, اسپیشلی پیپلز پارٹی. انفارچونیٹلی آپ کو شاید برا لگے, آپ کا کونسلر بھی یہاں سے جیت نہیں سکتا پیپلز پارٹی کا. یہ نقصان اٹھایا آپ 77 میں, 78 میں جی جی پیپلز پارٹی کے یہاں 100 میں سے 90 آدمی تھے کونسلر, آپ کو یاد ہوگا. 79 کی بات. جی جی معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں لوگ جو ہے اب پی ٹی آئی کے ساتھ جو لوگ اس کو ہے نا, جی جی جو بھی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرتا ہے, یہ پنجابیوں کی اوور آل پورے پاکستان کے لوگوں کی یہ سائیکی ہے کہ جو چیلنج کرتا ہے, جو کنفرنٹ کرتا ہے, جو للکارتا ہے, اس کے ساتھ آ جاتے ہیں لوگ اس کے ساتھ پسند, لیکن اس کے ساتھ چلتے نہیں ہیں. دیکھیں اس کے لیے نکلتے نہیں ہیں. یہ بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں جمہوری قوتوں نے, یہاں پر پولیٹیکل لیڈرز نے, ورکرز نے قربانیاں دی ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہاں گننا شروع ہو جائے بلوچوں کی قربانی ہے, آپ یہاں گننا شروع ہو جائے پختونوں کی قربانی ہے, اور یعنی نیب میں جس طرح لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, بلوچ لیڈروں نے قربانیاں دی ہیں, پختون لیڈروں نے قربانیاں دی ہیں, اور سندھ کے لیڈروں نے تو کمال کر دیا ہے. اگر اب یہ ہے کہ کیونکہ لڑائی ایسی ہے کہ یہاں براہ راست
جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہاں پر کنفرنٹ کرتی ہے, وہ یہاں پر وہ اپنی مینجمنٹ کرتی ہے, اور وہ یہاں پر نیشنل فورسز انفارچونیٹ. کیا خیال ہے جی؟ لیکن دیکھیں نا, اب آ کے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہوئی ہے, اور آپ کو نظر آیا کہ 7 مئی 8 مئی 9 مئی 10 مئی کو جو انڈیا کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہوا, اس کے بعد جو ایران پہ ہمارا رویہ آیا وہ کوئی معمولی رویہ نہیں ہے. رائٹ, یہ میں ہم ڈسکس کریں گے جی, ٹائم بڑا تھوڑا ہے. مجھے صفدر بھائی یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی 31 اگست کو سندھ میں جو ہے وزیر اعلیٰ, اس کے بعد حقوق مارچ کا اعلان کر دیا انہوں نے. کیسے دیکھتے ہیں جماعت اسلامی کی سیاست اور کیا محور ہے ان کا؟ آپ کے ساتھ بھی رہے, رائے بھی رہے کے پی کے گورنمنٹ میں, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بھائی ایک محلے میں شادی ہوتی ہے, انہوں نے سب پڑوسیوں کو بلایا ہوتا ہے, ایک گھر پہ کیا ہوتا ہو گیا کیا ہوتا. آپ لوگ شادی کے دن شادی کرتے ہو, اگر کھانے کر رہے ہیں تو کھانے بنا رہا ہے میوزک کے لیے, اور لے کے سارا گھر میں چلا دیتا ہے. تو یہ گھر سے نکل کر ادھر آ کے دروازہ لوگ کرتا ہے, میزبان سے کہتا ہے, میزبان کہتا ہے کہ کیا بات ہے, تو یہ کہتا ہے کہ میری چوری میری مرغی کہیں چڑی گئی کہیں ادھر تو نہیں گئی. تو وہ کہتے ہیں مرغی تو نہیں ہے, تو کھاتے دیکھ دو ہمارے ساتھ کھانا چلو. اور جماعت اسلامی کا یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. چلے آگے جاتے ہیں. نہیں تو میری بات سنیں, یہ کیا یہ یہاں پہ جو سندھ حکومت کے خلاف دیں گے دھرنا, جو دیں گے حقوق مارچ, مقصد کیا ہے اس کا؟ جماعت اسلامی کی کسی بھی چیز کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, وہ صرف پارلیمنٹ ہونا چاہتے ہیں. ان کی پارٹی ختم ہو گئی تقریباً, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اتنے وہ قریب چلے گئے ہیں. ہم سب بھی اسٹیبلشمنٹ کو ماننے والے لوگ ہیں, اس طرح نہیں ہے کہ ہم کسی اور ملک سے ہیں, لیکن یہ پالیٹکس بھی ان کے قلم سے نکلے ہوئے حروف سے کرتے ہیں. تو لوگ سمجھ جاتے ہیں, نہ ان کے پاس اب ورکر ہے, ایک زبردست پارٹی تھی, ایک کچی پارٹی تھی, مجھے بہت پسند تھی, لیکن بہت دل خفا ہے ان کو ان کی سیاست کو دیکھ کے. انہوں نے اپنی سیاست دفن کر دی ہے. اچھا, ہمارا کے پی کے جو ہے, جو گندم ہے, اس کے ساتھ انٹر لنک ہے. پنجاب میں اب یہ صورتحال پھر دوبارہ سے پیدا ہو گئی ہے کہ اس کا بحران جو ہے سر اٹھانے لگا. ابھی تو شوگر کا جو بحران تھا اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا تھا, لیکن آج گندم کی پرائسز ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہیں. 3100 سے اوپر چلی گئی ہے ایک من کی قیمت, اور یہ دوسرا سال ہے کہ یہاں کا کسان بھی جو ہے وہ بھی ناخوش ہے, وہ بھی بہت پریشان ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو, اور کیا پنجاب حکومت پچھلے سال کی طرح پھر گندم امپورٹ کرے گی؟ پہلے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, بڑا انفارچونیٹ ہے, پھر امپورٹ کیا جاتا ہے, اور اس کا ذمہ دار کس کو گردانتے ہیں؟ پچھلے سال اگر اس کی جو تحقیقی کمیٹی بنائی گئی تھی, اگر وہ کوئی رپورٹ بنا کے پیش کرتی اور مجرموں کو سزا دیتی, کیونکہ اس میں کروڑوں روپے کے گھپلے تھے. نہیں, پہلا جو آرڈر تھا اس میں 80 ارب روپے کی کک بیک تھی امپورٹ کے. ہاں, یہ تو وہ ہے جو سامنے ہے, اس کے پیچھے ہی بہت زیادہ 300 ارب سے اوپر چلا گیا تھا جو اس میں گھپلے تھے. یہ دیکھیں انہوں نے امپورٹرز کو فری لائسنس دے دیا تھا کہ آپ ٹیکسز کے بغیر امپورٹ کریں, مہنگے امپورٹ کریں, اپنے گندم کو ادھر ادھر کر کے پھر. اور یہ اگر مسلم لیگ کی گورنمنٹ اس سے چھپتی ہے تو یہ چھپ نہیں سکتی, کیونکہ ان کی ای سی سی کی میٹنگ میں اپروول دی گئی تھی الیکشن کے بعد, اور مارچ اپریل تک ان کی وہ امپورٹ ہو رہی تھی. تو اگر اس کمیٹی کی کا رزلٹ آ جاتا, اور ادھر پر اگر جس نے بھی اگر حرام کے پیسے کمائے تھے لوگوں کو, کیونکہ بہت لوگوں کے اوپر آیا تھا, کسانوں کے اوپر آیا تھا, کسانوں نے بڑا نقصان کیا تھا. میرے خیال میں ابھی پھر وہی چیز آگے جا کے, کیونکہ گندم تو ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس سرپلس ہو. ہمارا جواب دے دیجیے صفدر بھائی کہ اگر یہ بحران بڑھتا ہے اس کا نقصان کے پی کے کو کتنا ہوگا؟ اس کا کے پی کو کیا پورے پاکستان کو نقصان ہوگا. زمیندار جو ہے نا وہ رول جائے گا, وہ برباد ہو جائے گا, اس کی سال بھر کی کمائی تباہ ہو جائے گی. لیکن سیریس چیز کو لینا چاہیے. جی رائے صاحب, مختصر جواب دے دیجئے کہ یہ جو بحران پھر سار اٹھانے لگا ہے, ہم نے لاسٹ ایئر بھی دیکھا تھا, ابھی تو شوگر کا اتنا بڑا بحران تھا, یہ کیا ہماری حکومتیں کیا ہیں
کہ پہلے ایکسپورٹ کر دیتی ہیں کہ جی ایکسیس ہے, پھر امپورٹ کر دیتے ہیں مہنگے داموں, اس پہ بھی ایکسپورٹ پہ بھی آپ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی وہ ریبیٹ لے لیتے ہیں, اس کے اوپر ڈیوٹیز آف لے لیتے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ کہ گندم کا بحران جو نا شاید نہ ہو. اچھا یہ آرٹیفیشل ہے جی. اچھا, وجہ یہ ہے نا جی کہ گندم کی جو قیمت پہلے تھی نا جی وہ اب نارمل قیمت تھی, یعنی 2200-2300. بالکل ٹھیک. وہ تو تھوڑے پرائز تھی نا کسان کی, وہ کسان اس میں مر رہا تھا. اب جو قیمت ہے نا, جو تھوڑے عرصے بعد یہ مارکیٹ کی ایڈجسٹمنٹ کی قیمت آئی ہے کہ کسان نے جو تھوڑا بہت ایک ہولڈنگ والا کسان نے اس نے گندم روک لی. اچھا, اب جو مارکیٹ میں یہ پرائس آ رہی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہتر پرائس آ رہی ہے, اور یہاں پہ یہ کانسٹنٹ ہو جاتا ہے, اور یہ یہیں پہ رہے گی. یہیں پہ رہے. جی میر صاحب کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ ایفیکٹ تو پنجاب میں جب گندم کا یہ پرابلم آتی ہے, ایفیکٹ تو پورا پاکستان ہوتا ہے اس کے اوپر سے. ایسا پورا پاکستان ہوتا ہے بالکل, لیکن پنجاب کو پچھلی دفعہ جیسے میڈم نے سی ایم پنجاب صاحبہ نے کہا تھا کہ آپ بالکل گندم جو ہے اگائیں اور ہم بالکل خریدیں گے, تو ہاریوں کے لیے پنجاب حکومت نے سبسڈیز بھی دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اس پہ بھی ان کو بہت سوچنا چاہیے ان کے صوبے کی ضرورت کتنی ہے اور کتنا ان کو پرچیز کرنا چاہیے. تو ہاریوں کو اچھا ریٹ جو ہے اگر ملے تو وہ بہتر ہو جائے گا, بہت اچھا ہو جائے گا. گورنمنٹ کو پچھلے سال بھی سوچنا چاہیے تھا. جی ہاں, ان کو سوچنا چاہیے, ان کے اپنے لوگ ہیں اور ان کے لیے بہتری کریں گے تو اچھی چیز ہوگی. میرا ٹائم بالکل ختم ہو گیا. میرا لاسٹ کوسچن ہے صدر بھائی, مختصر جواب, 1 لائن آنسر چاہیے. پاکستان کے موجودہ حالات اچھے نہیں ہیں. ہمارے ظاہر ہے کہ کابل کو دیکھ لیجئے, ادھر سے آپ نئی دلی یا انڈیا کو دیکھ لیجئے, ہم ہر جگہ سے پھنسے ہوئے, اکانومی کے باٹم کے اوپر ہے. ایسے میں سیاسی استحکام کیسے آ سکتا ہے؟ یہ پولیٹیکل کیوس میں کہتا ہوں, یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ مختصر جواب. یہ تب ختم ہوگا جب ساری سیاسی جماعتیں سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ایکسپٹ کر لے, اس کے مینڈیٹ کو ایکسپٹ کر لے, اور یہ جو اداروں کو کنٹرول کر رکھتا ہے اس سے ان کو آپ بیٹھے نا, ان کے ساتھ بیٹھے نا, تو باقی 2-3 جماعتوں کے ساتھ آپ لوگ بھی تو نہیں بیٹھے. ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, لیکن کوئی ان کے سب سے اختیار تو ہو. آپ کا تو اختیارات نہیں ہے. جی رائے صاحب مختصر جواب. یہ پولیٹیکل کیوس جسے میں کہتا ہوں, معاملہ یہ بالکل اس میں دوسری رائے نہیں ہے. یہ تمام جمہوری قوتوں کو آپس میں مل کے بیٹھنا پڑے گا, اور ڈائیلاگ اس میں یہ ہے کہ ان کو دوسروں کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا, ایک دوسرے کو اسپیس دینا پڑے گا. معاملہ یہ ہے, یہ نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے, نہ یہ نون لیگ کے ساتھ تیار ہے, بلکہ یہ باقی کسی بھی پولیٹیکل فورس کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. ایک لائن کا آنسر دے دیجیے. راجہ صاحب کا ٹائم بالکل ختم ہو گیا جو بات یہ کر رہے ہیں. صفدر بھائی آپ کو کہہ رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کسی کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے ہیں, باقی پولیٹیکل جماعتوں کو. ہم سب کو ایکسپٹ کرتے ہیں, لیکن اگر یہ ووٹ لے کے آ جائے نا, اس طرح کس طرح ہم اس طرح ہمارے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہیں, اوپر ہمارے سیٹوں پہ ریزلٹ اورینٹڈ آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. میر صاحب کیا حل ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ آپ کے جو صدر پاکستان ہے, پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں, وہ تو کہتے ہیں محمد کا بادشاہ, ان کو بھی انیشیٹو لینا چاہیے. وہ چلیں گے عمران خان کے پاس جا سکتے ہیں. وہ کاشف صاحب میں گزارش کروں کہ ایک لائن میں, خان صاحب ایز اے اسپورٹس مین پاکستانی قوم کے ہیرو رہ چکے ہیں ایز اے اسپورٹس مین, لیکن سیاسی نا تجربہ کاری کی وجہ سے شاید وہ چاہتے ہیں کہ تاریخ میں میرا نام ہو. لیکن میر صاحب آپ تو ووٹ دیے عوام نے. سر بالکل اسی بھی آ رہا ہوں, ووٹ دیے, لیکن عوام نے ان کو ووٹ دیے, اب ان کو عوام کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. پہلے حال میں جیسے بھٹو صاحب نے کیا, اور تاریخ میں پھر اگر حال میں ٹائم ختم ہو گیا. میں چاہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی انیشیٹو لے لے, کیونکہ آپ بقول آپ کے کامنٹ میں نہیں ہے. اینی ہاؤ, تھینک یو ویری مچ. آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. پیپلز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. ہم نے کوشش کی کہ آج کے جو ٹاپکس ہیں ان پر بات کر سکے. روز کی طرح, ہمیشہ کی طرح 2-3 ٹاپکس ہمارے رہ گئے, وہ کل ڈسکس کر لیں گے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.